نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت حلیمہ کے پاس تھے، اس وقت کا بیان چل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، ابھی دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکل گئی۔ دھوپ تیز تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موسم کی شدت کا اثر نہ تھا، آپ جدھر جاتے ابر کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ دودھ پینے کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باہر لے کر گئی ایک مرتبہ چھوٹے پن میں، تو اس وقت دھوپ بہت تیز تھی، فل دھوپ تھی۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر گئے تو ان کے اوپر تو دھوپ کا اثر ہوتا ہے، گرمی کا اثر ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کدھر جاتے ہیں کہ ادھر نا سامان آسمان کا سایہ چھو کر کو ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ 2 سال گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا۔ اب ہمارے لیے سبق یہاں سے، بچے کو دودھ کتنے سال پلانا ہمارا معلوم نہیں ہے، معلوم ہے پھر بھی سمجھیں گے، معلوم نہیں ہے۔ چلو نبی کی زندگی دیکھو اور قرآن دیکھو، دیکھیں گے قرآن میں کب تک دودھ پلاؤ کا قول کو ہے، اور نبی کی زندگی کو دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اللہ تعالیٰ کتنے سال پلانے کا اللہ سسٹم بنا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ 2 سال تک پلایا گیا، اس کے بعد پھر دودھ چھڑایا گیا۔ اب قرآن میں بھی کیا ہے، 2 سال تک دودھ پلاؤ، یہ ہے دیکھو، اس لیے بچوں کو دودھ 2 سال تک پلانا، اس کے بعد پھر بچوں کو دودھ چھوڑا دینا۔ دودھ پلانے کا مسئلہ، بچوں کو 2 سال سے 2.5 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتے۔ اور یہ 2 سال سے 2.5 سال تک دودھ پلانے کا مسئلہ، اب یہ مہینے وہ اسلامی مہینے سے ہمیں کاؤنٹ کرنا، انگریزی مہینے سے کاؤنٹ نہیں کرنا۔ بہت سارے مسائل کو اسلامی مہینوں سے کاؤنٹ کرنے کے لیے ہماری دین میں تاکید کی گئی ہے، زور دیا گیا، کئی کہ تو ہمیں اپنے اسلامی مہینوں کو ہمیں یاد رکھنے کے واسطے۔ تو 2 سال تک دودھ پلانا بچوں کو، اس سے زیادہ 2.5 سال تک۔ ابھی یہ 2 سال سے 2.5 سال تک 2 بھی مسئلے قرآن میں 600، 2 سال تک پلاؤ کی بات دوسرے پارے میں ہے، 2.5 سال تک پلاؤ کی بات یہ اس پر 6 پارے میں ہے۔ اب 2 باتوں میں ٹکراؤ ہے، رشتہ ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لمبی چوڑی تفصیل ہے، بولنے کا موقع نہیں ہے۔ جب انشاءاللہ قرآن کی تفسیر شروع ہوگی میں دونوں میں کیا تو اپوزٹ ہے، مقابلہ ہے، یا پھر دونوں باتوں کا مطلب کیسا ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 2 سال تک پلا سکتے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ 2 سال تک پلایا گیا، اس سے آگے نہیں بڑھنا، 4 سال تک 3 سال تک دودھ بچوں کو پلانا نہیں، چھڑا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت توانا، تندرست اور اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ اور اونچے پورے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، 2 سال کے تھے، لیکن اپنے عمر کے بچوں میں اگر دیکھیں تو بڑے دکھتے تھے، 4 سال کے دکھتے تھے۔ کہ نبی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص مدد اور قدرت، معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے تھے مگر 4 سال کے دکھائی دیتے تھے۔ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ، اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ کھیلتے رہتے، کھیلتے ہیں تو کیا ہو جاتا، ذرا آدمی آ جاتی، آ کر کیا کرتی، پکڑ لیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آدمی آ کو کون تو پکڑ لی، کون تو کس تو بھگا لی، کیا تو کرتا، کیا ہو جاتا، بچے سب بھاگ کر چلے جاتے ہیں، کون کی پکڑ لیا، مارتا ہے، کیا کہ سب کو۔ اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ رہتی تو آدمی آ جاتی، 2-3 آدمی آ جاتی، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے، پکڑے کو ان کو سلا ڈالتے ہیں، سلا ڈال کو ان کا چھاتا ہی نہیں، کیا سینہ چھاتا نکالتی، پھر اس کے اندر سے 2 خون کے ٹکڑے اسے نکال ڈالتے، مطلب کچھ ٹکڑے نکالتی، پارٹس نکال کر اسے چھڑ ڈالتی، یہ شیطان کا حصہ ہے کو بول کو چھڑ ڈالتی، پھر اور اندر سے اور کچھ چیزیں نکالتی، ساتھ میں ایک دست لے رہتی، ایک رکابی برتن لے رہتی، اس میں وہ ہمارے نبی کے ساتھ کے چھاتے کو ہے کیا دھوتی، اس سے دھو کر بھی کیا کرتی، پھر جہاں تھا وہ اسے وہاں فٹ کر ڈالتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کندھے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹامپ لگاتی، مہر بولتی اسے، مہر نبوت، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں
مہر نبوت ہاں لگا کو اسے پھر سل کر ڈال کر پیک کر ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے پورے کیا کرتے ہیں یہاں سینے کو نکال کو یہ کرتے تھے نہیں، خالی ایک فرشتہ کیا کرتا ایسا پھیرتا ایسا حال پھیر جاتا، کیا ہو جاتا پھر وہ نیٹ ہو جاتا پھر یہ سب بچے دیکھ کو جا کو اس میں حلیمہ کے بچہ بھی رہتا ہے، ایک بچہ بھاگ لے تا جا کر حلیمہ کو بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے سنا حلیمہ امی امی ایسا ہمارے بھائی کو محمد کو ایسا کون کی اپنے آپ ایسا چھاتا پھاڑی ایسا کرتی ہے امی کو بول کو جا کے بولتے حلیمہ پھاگ لیتے آتی کیا ہوا کی کو بول کو بچہ جب سب سنا ڈالتا امی کو، حلیمہ رضی اللہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام چھوڑتے نہیں، حلیمہ کیا کرتی بھائی بچے کو کیا تو ہوگا تو کیسا بھی بچہ دوسرے کا بچہ بھی میں لیے سو پالنے واسطے دودھ پانے واسطے کیا تو ہوگا تو کیسا کر بول کر پھر ہم نبی کی امی کی جا کر واپس کر ڈالتے تو بچہ تمہارا چھوڑا تھا تو بول۔ اب سمجھنے کی بات اس سے پہلے جب حلیمہ کیا کرتی تھی ہر 6 مہینے لے جا کو ہمارے نبی کی امی کو خاندان والے ہم سب کو دکھانے کرتے تھے تمہارا بچہ میرے پاس ہے اچھا ہے سلامت ہے کو دکھانے کرتے تھے اچھا دیکھ لے تم اچھا پالتو کا بول کو، لیکن اب کیا اس سے پہلے مرتبہ کیا کرتی لے جا کو دکھا کیا کرتی لے جا تو اور دوسرا اور زرد نفرتوں کو بول کو اور زرد نفرتوں کو بول کو واپس آتے دیکھیے گا جا کو، لیکن اس مرتبہ جو واقعہ پیش آیا رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتا نکال کو صاف کر کو پھر لگا کو یہ کریں گے کیا، اب یہ واقعہ سننے کے بعد حلیمہ کیا کرتی ہمارے نبی کی امی کو جو رکھ لو بچے کو رکھ لے نکو بولتے رہتی ہو، نبی کی امی پوچھتی تمہیں کیا جی اسی پہ جب تم آئے تھے تو ہر مرتبہ کیا کرتے تھے لے یا تو بچے کو لے یا تو کئی بولتے نبی کی برکت دیکھی نا اونٹ میں دودھ نہیں تھا دودھ آ گیا، گھر میں تندرستی تھی فقر و فاقہ تھا برکت آ گئی شروع ہو گئی، بکری میں دودھ نہیں تھا دودھ بکریوں میں آ گیا، یہ سب چیزیں دیکھی نہیں نا بچے کی برکت تھی تو انہوں نے کیا کر دیے، لیکن اب یہ جو واقعہ پیش آیا تھا چھاتا پھاڑ کو یہ کرنے کا اور اس کے بعد میں پریشان ہوگی بچے کو کیا تو ہوگا تو پیسہ جوابداری میری تو کو بول کو نہ پریشان ہو کو جب واپس کر ڈالتی سب کو کئی کو جی نکو بولتے رہتے ہو بعد میں کئی کو کیا تو ہوا کیا قصہ کئی کو اس سے پہلے جب تم آئے تھے تو لے جاتا ہوں بھیجو بولتے تھے محمد کو، اب تمہیں کہیں جاتے نہیں پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمینہ رضی اللہ عنہا تو اب حلیمہ بولتی ایسا واقعہ پیش آ گیا کون کی امی آئی کہتے بچے کو سلائی کرتے سلا کو بچے کا چھاتا کاٹی کرتے بچے کو دل کیا کہ نکال کو ایسا کری کرتے کا بول کو سب سناتی ہوں، تو جب یہ قصہ سنتی ہمارے نبی کی امی تو بولتی کیا ابھی فکر کرنے کی بات نہیں، میرا بچہ بڑی شان والا بچہ ہے، اللہ کی قسم اس پر کوئی جادو گیدو آصف یا پھر کوئی بھی کچھ میرے بچے کو نہیں ہو سکتا، یہ بچہ بڑی شان والا ہے بول بولو ان کو تسلی دیتی، ان خود اماں کو تسلی ہے اور ان کو بھی حلیمہ کو تسلی دیتی ہے، جبکہ اماں حضرت آمینہ پریشان ہوا تھا سن کو انہوں خود بھی اطمینان سے ہے اور ان کو بھی اطمینان لاتی ہے۔ تو یہاں سے کیا ہے بات یہ جو آج کل کر رہے ہیں نہیں سرجری ہارٹ سرجری یہ کیا بھی نوا نہیں ہے، ہمارا نبی کی صدقہ ہے، یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے سو فرشتے وہاں سے شروع ہوا سو یہ کرے تو کیا ہو گیا، آج یہ ہارٹ سرجری یہ وہ کا بول کو آدمی کیسا زندہ رہ سکتا ہے، کچھ ٹائم رہتا ہے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے کا بول کو وہ ٹائم تک اس کے اندر کیا تو خرابی ہے تو اسے چینج کرنا ہے یا صاف کرنا ہے وہ کر کو پھر اسے فٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ہارٹ سرجری کا یہ صدقہ سبق ہے، ہارٹ کا آپریشن یہ نبی کا صدقہ ہے یہ، ورنہ نبی کو اگر نہیں ہوتا نہیں کرتے تو پھر نبی نہیں آتے تو پھر یہ سب لوگوں کو کوئی علاج اس کا معلوم نہیں ہوتا تھا، یہ صدقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے چلو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس رہنے لگے اب انہوں کیا کر ڈالی حلیمہ امی کے پاس آ کے ڈالی، دے ڈالنے کے بعد کیا ہو گیا جب یہاں رہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر انہوں جب لاگ ہو دیتی تو کب لاگ دیتی عمر کیا ہوتی ہے 4 سال رہتی ہے، 4 سال کے وقت میں لاگ دے ڈالتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کے پاس رہتے تھے امی رضی اللہ عنہ کے پاس تو اس وقت کیا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی چلو بھائی میرے شوہر کی خبر کو ہمیں جا کو دیکھ کو زیارت کر کو آئیں گے مدینے کو جا کے گی کا کو بول کو سوچتی ہوں، تو مدینے کو جا کے سوچ کو اماں آمینہ رضی اللہ عنہ اب ہمارے نبی کی امی کی باندھی ام ایمن انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک 4-5 لوگ کیا کرتے ہیں مدینے کو جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ہے کیا انہوں بھی شادی کر سو کانچ مدینے میں کر رہتی انہوں پیچھے بات آگئی تھی ہاشم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بھی شادی کر سو مدینے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے باوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا شادی کر سو مدینے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا بھی شادی کر سو مدینے میں، تو اس لحاظ سے انہوں کیا کرتی نائنا کے گھر جانا اور باپ کو خبر کی زیارت کروانا کا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی لے کو جاتی مدینے کو، مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی تقریباً 1 مہینہ رہتی، 1 مہینہ رہ کر پھر وہاں سے واپس آ جاتی، واپس آتے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا جان خراب ہو جاتا
طبیعت خراب ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال راستے میں ہو جاتا ہے. ایک جگہ ہے ابوا نام کی جگہ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہوا تھا. پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی امی کی باندھی تھی، انہوں مکے کو لے کر آتی، آنکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا. اس کا پھر کیا ہوا کیا کرتی کل بات ہے.